دشمنی ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، تو اس دشمنی میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو ثواب دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری کوئی اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہم اسے بار بار سمجھا رہے ہیں کہ نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے فضائل اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، سمجھنے نہیں آیا۔ فجر میں اٹھا آج تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں پر اتنا آزمائش کا دور چل رہا ہے کہ قدم قدم پر آزمائشیں اور امتحانات، اس کے باوجود بھی فجر کی نمازوں میں ہم آپ رہے ہیں۔ اور اللہ کا پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر سو جاتا ہے اور فجر کی نماز اٹھ کر پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی رات اکثر و بیشتر لوگ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے، اس لیے کہ رات کو دیر تک جاگنا اور پھر صبح کو دیر تک سوتے رہنا یہ ہم سے اور آپ کے قریب آنا ہے۔ شاعر نے بتایا، لکھا کتابوں میں کہ محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا، بھٹکتا رہے گا، پھر اس کا یار مددگار دور دراز نہیں آئے گا۔ ہمیں نجات، جنت اور کامیابی جبھی ملے گی جب ہم طریقہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور قرآن نے بھی اعلان کر دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بڑی کامیابی سے نوازے گا۔ آپ غور کریں کہ حضرت مولانا بہاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 128 سال کا عرصہ ہوا۔ آپ غور کریں کہ آج بھی ان کے نام لیوا، ان کی چرچیں، ان کو یاد کرنے والے انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ اسی احاطے کے اندر حضرت مولانا ملا محمد حسن صاحب تشریف فرمائے کہ جنہوں نے ملا حسن کتاب لکھی مسجد تھی، جب تک طالب علم پڑھتے رہیں گے، اساتذہ پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب انہیں عطا فرماتا رہے گا، ان کے درجات کو بلندی عطا فرماتا رہے گا۔ یہ ایسے کام یہ لوگ کر کے جائیں کہ اگر کچھ بھی نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کو خیر عطا فرما رہا ہے، ثواب عطا فرما رہا ہے، اور اس عالم میں پروردگار عالم ترقیاں بلندیاں عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں کے لیے کچھ کر کے جائیں، تاکہ کل ہمارے چھوٹے، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں کہ خدا نے ہمارے لیے کام کیا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ شخص بنجر زمین میں کمر جھکی گڈھے کھودے اور چھوٹے چھوٹے آم کے درخت، آم کے پودے لگائے۔ بادشاہ کا اور اس کے وزیر کا وہاں سے نکل ہوا۔ جب یہ عمل بزرگ کا دیکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں، بادشاہ سلامت کے ساتھ آپ جڑے ہو، مجھے خبر میں پیر آپ کا رکھا ہوا ہے، چراغ سہار ہیں، کبھی بھی اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آ جائے گا، جو آپ پیڑ لگا رہے ہیں اس کے پھل تو آپ کھائیں گے۔ مگر ان بزرگ نے جو جواب دیا وہ واقعہ بڑا ہی بہترین جواب کہ جو اب تک جن پیڑوں کے پھل میں کھا رہا ہوں میں نے نہیں لگائے، ہمارے بزرگوں نے لگائے، ہمارے آباء و اجداد نے لگائے، اب میں جو یہ لگا کر جاؤں گا الحمدللہ میری اولاد، میری نسلیں کھائے گی، اور احساس ہوگا کہ
تعلیم کا آج ہمیں خامخواہ کے گھروں کے اندر ڈال دیا ہے۔ محرم کا زمانہ آتا ہے، فاتحہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ان تمام باتوں میں ہمیں الجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلے فروعی ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا بھی آنا چاہیے اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاعر نے کہا کہ قرآن کے 30 پارے جو تیری زبان میں ہیں، یہ قرآن کے 30 پارے جو تیری زبان میں ہیں، تیرے دل میں بھی اترتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور آخری خطبے کے اندر ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دے کر تشریف لے گئے کہ ہمیں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعبرتی، ایک اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب جسے مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کی میری اولاد اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ان کے نقش قدم کو اختیار کرنا، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر میدان میں کامیابیاں ہم اور آپ قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے کوئی عمر خاص جب جاگے جبھی سویرا ہے، صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آئے تو اسے بھولا ہوا نہیں ہے۔ آپ کو جب موقع ملے، جب فرصت کے لمحات میں آپ نیت کر لیں، ابتدا کر دیں، انتہا تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالی انجام اس کے ہاتھ میں آغاز کر کے دے، انجام اس کے ہاتھ میں آغاز کر کے دے، بھیگے ہوئی پروں سے پرواز کر کے دے۔ ہم اور آپ اگر کمزور ہیں کسی معاملے کے اندر، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا اللہ تبارک و تعالی۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی بیان میں الطائبون العابدون، اللہ کے نیک بندے عبادتوں میں مشغول رہا کرتے، مختصراً بات کرتے اور زیادہ تر اپنا وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں لگاتے۔ اور عبادت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ نے اور ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ دیے، اللہ نے توفیق دی، زندگی میں 1 مرتبہ حج کر دیا، اپنے مال کی برکات نہیں سمجھ لیا کہ ہماری عبادتیں مکمل ہیں۔ شاعر نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا کہ محض تسبیح تو سب ہے مگر ادراک، محض تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں؟ زندگی خود ہی عبادت ہے، تجھے ہوش نہیں۔ ہماری زندگی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق، طریقے کے مطابق زندگی کو ہم گزار لیں، اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر ہمیں اور آپ کو عبادتوں کا ثواب اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ کوئی بھی ہمارا عمل قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، ہر عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عبادتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ العابدون، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، وقتہ نمازیں کو پڑھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کرتے ہیں۔ حدیث بخاری کے اندر یہ حدیث لکھی کہ نوافل فرض واجبات کی تکمیل کے بعد جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، کثرت سے نفل پڑھتا ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ زبان بظاہر اس کی ہوتی ہے مگر جو کلمات اس زبان سے جاری ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے اشارے سے جاری ہوتے ہیں۔ بظاہر ہاتھ اس کا ہوتا ہے مگر جو ہاتھ سے کچھ لکھ کے دے دیتا ہے، کوئی اشارہ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس اشارے کو اس لکھے ہوئے کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و
سب کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی صفتوں میں ایک صفت یہ بھی ہے کثرت سے یہ روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، اپنا اکثر و بیشتر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہو جاتا ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں میں اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے ہوئے کلمات میں اثر پیدا کر دیتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے لیے بھی عطا کرتا ہے، اور جو اس کے لیے جو اس سے دعاؤں کے لیے کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جو دعا کرتے ہیں تو مولا ان دعاؤں کو قبول و مقبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے استاد مولانا مظاہر الرحمہ صاحب ولی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے کہ اللہ نے بنائی ہے کیا شان اولیاء، اللہ نے بنائی ہے کیا شان اولیاء، بندوں کو کر دیا ہے قدردان اولیاء، ان کے دل میں ایسی محبت ڈال دی ہے کہ وہ محبت اگر کوئی نکالنا چاہے تو وہ نکل نہیں سکتی۔ مولوی محمد ناصر خان صاحب نے ایک منقبت لکھی ہے، آخر میں ایک شعر لکھا ہے کہ مست دیکھا گیا اس شخص کا چہرہ ناصر، مست دیکھا گیا اس شخص کا چہرہ ناصر جس کے ہونٹوں پہ بزرگوں کی برائی دیکھی۔ ہم اور آپ ان اللہ معبود کی قدر کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، انہوں نے جس انداز سے اپنی زندگی کو گزارا اس انداز کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزاریں گے، انشاءاللہ ان کا خیر مولا دنیا میں بھی ہمیں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، آمین۔ اللہ نے بنائی ہے کیا شان اولیاء، اللہ نے بنائی ہے کیا شان اولیاء، بندوں کو کر دیا ہے قدردان اولیاء، رب تبارک و تعالیٰ ان کی قدردانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اے اللہ اپنے کرم خاص میں قرآن عظیم کی تلاوت کو، نازل کلام کو، وعظ و نصیحت کو، ہم سب کی حاضری اور اہتمام کو جملہ غلطیوں خرابیوں سے پاک و صاف فرما کر اپنے دربار عالی میں قبول فرما۔ مولانا تمام دنوں کا ثواب سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو عطا فرما۔ آپ کے بعد تمام انبیاء کرام مرسلین عظام جملہ صحابہ صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن حضرت امام حسین جملہ شہیدان کربلا تمام شہداء اسلام کی ارواح قدسیہ کو عطا فرما۔ تابعین تابعین ائمہ مجتہدین علماء ربانیین تمام سلاسل کے بزرگان دین بالخصوص شہنشاہ قادریت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم محمود سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ کو عطا فرما۔ ہند الولی عطائے رسول خواجہ خاندانہم خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدسہ کو عطا فرما۔ خواجہ معین الدین بختیار کاشی نظام الدین محبوب الہی بابا فرید شکر گنج محمود خاص صابر کریئی خواجہ محمد اللہ صاحب امام ربانی مجدد الفسانی ابو البرکات احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی ذوات مقدسہ کو عطا فرما۔ میرا محی الدین قطب ارشاد سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ
مقدسہ کو عطا فرما۔ خیر شاہ الہی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی ذات مقدسہ کو عطا فرما۔ شاہ امام الدین خان صاحب، شاہ مدنی خان صاحب، مولانا دادا استاد دادا پیر مرشد مولانا ولی الدین احمد خان صاحب، مولوی سردار شاہ صاحب مولانا ریاض الدین احمد خان صاحب، مولوی مظاہر اللہ خان صاحب مولانا وجاہت اللہ خان صاحب، ہمارے سلسلے کے جملہ اساتذہ اور بزرگان دین کی ارواح طیبہ کو صحت عطا فرما۔ مولا اس علاقے کے اندر جناب حضرت مولانا محمد حسن صاحب، حضرت مولانا سید جلال الدین صاحب، حضرت مولانا بہاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات مقدسہ کو عطا فرما۔ مولا آپ کے نام سے عرس کی یہ محفل سجائی ہوئی، مولا آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور اس محفل کے اندر دامے دلیں سخنے جس اعتبار سے حصہ لیا ہے لیتے ہیں، مولا سب کے مقاصد سے حقام کامیابی عطا فرما۔ مولا سب کو دین و دنیا کے اندر ترقیاں بلندیاں عطا فرما۔ مولا مولانا سید جلال الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی حقوق عطا فرما۔ حضرت صوفی ابرار میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات مقدسہ کو عطا فرما۔ اہل محلہ کے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمان جو آرام کے یہاں فرما ہے حضور دراز ہے، مولا سب کی روحوں کو عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، اس عالم میں سب کو ترقیاں عطا فرما کر حضرت اللہ حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی برکات عالیہ میں اضافہ فرما۔ مولا آپ کی فیض و برکات سے طالب علموں کو اور ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ ہم کتاب پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، مولا ان کو انشراح صدر عطا فرما، پوری توجہ کے ساتھ سمجھانے کی، اور جو طالب علم پڑھ رہے ہیں صحیح طریقے سے انہیں سمجھنے کی مولا توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر بھی امن و امان قائم فرما، شرکتوں کو بدخواہوں کو مولا دفع فرما، ہماری مسجدوں کی، ہماری مدارس کی، خانقاہوں کی، مزارات کی، ہر جگہ استحکام کا حفاظت فرما۔ مولا اس مسجد کے اندر بھی مولا جو مدرسہ چل رہا ہے اس میں ترقیاں عطا فرما، بلندیاں عطا فرما، اچھے اساتذہ، اچھے انتظامیہ عطا فرما، اچھے طلباء عطا فرما، جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، مولا انہیں ہمت حوصلہ طاقت عطا فرما، اور مولا خود محنت و لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جناب مفتی معین الحق صاحب کو بصحت و سلام کی عطا فرما، اور ان سے بھی جو حضرات دعا کے لیے کہتے ہیں، مولا ان سب پر اپنا خصوصی کرم فرما، سب کے مقاصد اعمال کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، صحت سلامتی عافیت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو تاجر مولا قائم دائم رکھنے کی مولا توفیق و رحمت فرما۔ اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جملہ آسان حق ہم اور زبان بارگاہ الہی کے صدقے میں ان تمام دعاؤں کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا